نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 10 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں فدیہ سے متعلق تقریباً 10 مسائل بیان ہو گئی۔ اب یہاں مزید مسائل بیان کرتا ہوں۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھی تھے اور پھر ان کی قضا بھی نہیں رکھی یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا یا وہ دائم المرض ہوا، تو اب اس شخص کے لیے فدیہ دینا ضروری ہے اور وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ کی رقم یا فدیہ کا اناج وغیرہ اس شخص کو دینا جائز ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ لہٰذا جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، مثلا مالدار یا سید اور بنو ہاشم، تو ان کو فدیہ کی رقم دینا، فدیہ کا اناج وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ ادا کرتے وقت صرف دل میں نیت کرنا کافی ہے، زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کسی کو دیتے وقت زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ فدیہ کی رقم ہے، بلکہ دل میں نیت کرے اور فقیر اور مسکین کو دے دے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ کی رقم یا فدیہ کا اناج اپنے اصولی نسبی اور فروعی نسبی کو دینا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی رشتہ دار ہے ان کو فدیہ دینا جائز ہیں۔ اصولی نسبی سے مراد وہ رشتہ دار ہیں کہ جن سے یہ پیدا ہوا ہے، مثلا اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اور اسی طرح اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو، اور اس طرح اوپر کے جو رشتہ دار ہیں یعنی ان کی والدین، پھر ان کی والدین، ان کو کہتے ہیں اصولی نسبی۔ تو اصولی نسبی کو فدیہ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح فروعی نسبی سے مراد وہ رشتہ دار ہے کہ جو اس سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی اس کے بیٹے بیٹیاں، پھر نواسے نواسیاں، پھر ان کے اولاد، پھر ان کی اولاد، ان کو بھی فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح شوہر جو ہے اپنی بیوی کو، اور بیوی اپنے شوہر کو فدیہ کی رقم نہیں دے سکتی۔ ان تینوں کے علاوہ جتنی بھی رشتہ دار ہیں، مثلا بھائی ہیں، بابی ہیں، بہن ہے، بہنوئی ہے، چچا ہے، چچی ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے اور ان کی اولادیں ہیں۔ اسی طرح رضاعی والدین ہیں، رضاعی اولاد ہیں، سوتیلے والدین ہیں، سوتیلی اولاد ہیں، بہو، داماد، سسر وغیرہ، ان تمام رشتہ داروں کو فدیہ دینا جائز ہے، بشرطی کا کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہو، یعنی غریب ہوں، فقیر ہو۔ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافروں کے ملک میں رہ رہا ہے اور وہ فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کو بھی فدیہ کی رقم دینا، فدیہ دینا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کافر جو زندیق ہیں، یعنی جیسا کہ قدیانی ہے یا ذکری فرقہ آج کل، یا جو شیعہ روافظ ہیں، ان کو بھی فدیہ دینا، صدقۃ الفطر دینا بالاتفاق ناجائز ہیں، کیونکہ یہ عام کافروں سے الگ ہیں۔ اور البتہ جو غیر مسلم، ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہو، ان کو فدیہ دینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کفارے کی باب میں کہ جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اور امام محمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو فدیہ دینا جائز ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ہیں۔ اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی قول کے اوپر عمل کرنے میں اختیار ہیں، لہٰذا ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہو ان کو بھی فدیہ کی رقم نہ دے دے، بلکہ جو مسلمان ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ان کو دے دے، وہی اس کے مصارف ہیں۔ 16واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گزشتہ سالوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تھا اور ابھی وہ ادا کر رہا ہے، تو اس میں ابھی کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا، گزشتہ سالوں کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا اس وقت آدھا سا گندم جو ہے وہ اس وقت مثلا 80 روپے کا تھا اور ابھی 120 کا ہے مثلا، تو ابھی وہ 120 کے حساب سے دے گا۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ گزشتہ سال کی قیمت لگا لیا اس کی پہلے سال کی، بلکہ اصول یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کا فدیہ ادا کرتے وقت جو قیمت ہے وہ ابھی کا معتبر ہوگا۔ 17واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں فدیہ ادا نہ کر سکا اور وہ مالدار بھی تھا، یعنی اس کے پاس مال وغیرہ تھا، تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے گا اور اپنے ورثاء کو یہ بتائے گا کہ میرے طرف سے اتنا فدیہ ادا کرو۔ تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کے مال میں تہائی حصے میں سے، یعنی 1/3 حصے میں سے فدیہ ادا کریں گے،
اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی یا وصیت تو کی تھی لیکن مال نہیں چھوڑا تو ورثاء کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مرحوم کی طرف سے فدیہ ادا کرے۔ ہاں اگر ورثاء سب بالغ ہوں اور اپنی رضامندی سے اپنی خوشی سے اپنے مال میں سے فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ذمہ نمازی تھے یا روزے تھے اور اس کی ذمہ فدیہ تھا، اس نے وصیت بھی نہیں کی، اس نے مال بھی نہیں چھوڑا، اور اس کے ورثاء میں کوئی نابالغ بچہ ہے، تو نابالغ بچے کے مال میں سے فدیہ دینا ہرگز جائز نہیں ہے اگرچہ وہ اجازت دے دیں، کیونکہ نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں جو بالغ ورثاء ہیں وہ اپنے اپنے حصے الگ کر لے، نابالغ کا حصہ الگ کر لے، پھر اپنے حصے میں سے اپنی رضامندی اور خوشی سے اگر فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ نابالغ کے مال میں سے دینا یا تقسیم سے پہلے دینا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ 18واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معذور تھا اور کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، مثلا وہ بیمار تھا یا وہ حالت سفر میں تھا، یا کوئی عورت تھی وہ حالت حمل میں تھی اور حمل کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھی، تو اب اگر اسی عذر کے دوران وہ مر جائے اور اس کو روزہ رکھنے کا وقت نہ ملے تو اس کے اوپر فدیہ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو قضا رکھنے کی مہلت نہیں ملی۔ البتہ اگر کوئی شخص معذور تھا اور پھر اس کا عذر ختم ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے روزوں کی قضا نہیں رکھی، تو اب اس صورت میں وہ فدیہ کی وصیت کرے گا۔ مثلا ایک شخص 10 دن بیمار تھا، 10 دن اس نے روزے نہیں رکھی، پھر اس کے بعد وہ 5 دن ٹھیک ہو گیا اور وہ روزے رکھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے روزے نہیں رکھی اور پھر وہ فوت ہوا، تو اب جو 5 دن ہے اس کا مواخذہ بھی ہوگا اور 5 دن کی طرف سے وہ فدیہ کی وصیت بھی کرے گا، اور اس کے ورثاء جو ہیں اس کے مال کے تہائی حصے میں سے فدیہ ادا کریں گے۔ 19واں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کی ذمہ نمازیں ہوں یا روزے ہوں، تو جو اس کے ورثاء ہے، ولی ہے، وہ اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ جتنے روزے اس کے ذمہ باقی تھے اب وہ اس کے ورثاء جو ہیں اس کی طرف سے روزے رکھے، یہ شریعت میں یہ حکم نہیں ہے۔ یہ فدیہ سے متعلق تقریباً ٹوٹل 19 یا 20 مسائل تھے، آگے بھی انشاءاللہ مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔